Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 7 for the students of BS English 4th semester. My subject is Advanced Academic Reading and Writing and in this lecture we shall discuss essay writing. स्टूडेंट्स ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है आप लोगों के लिए. पिछले लेक्चर में हमने ऐसे राइटिंग का टॉपिक शुरू किया था, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ा था. आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था जिसमें ऐसे की डेफिनेशन है और उसमें बताया गया था कि हाउ टू राइट एन ऐसे. उसके बाद हमने सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू किया था कि एक मजमून के इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं और उसको लिखने के लिए हमें क्या तैयारी करना है. तो सब्जेक्ट से मैं आपके लिए पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, अगरचे ये हमने पहले पढ़ दिया था. द फर्स्ट स्टेप ऑफ essay writing is to choose a subject. The subject should be such as we know a lot about so that we could satisfy the reader through convincing details and arguments. तो कहा गया कि जब हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिससे मुतलिक हमारे पास मवाद है, हमने पढ़ रखा है और हम अपने पढ़ने वाले को सेटिस्फाई कर सकें दलील देकर, सबूत पेश करके. उसके बाद आउटलाइन से आफ्टर सेलेक्टिंग एन appropriate subject we should make an outline. An outline is as important for an essay as blueprint is to an architect. मजमून में सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद दूसरी चीज़ होती है आउटलाइन. आउटलाइन बड़ी अहम होती है जी मजमून के लिए. हमने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में इसको वैसे तो डिटेल से डिस्कस किया था कि आउटलाइन क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि जब एक शख्स मजमून लिखने बैठता है तो अपने जहन में एक स्केच बना लेता है. उसे अपने मजमून में एक टॉपिक से मुतालिक जितने आइडियाज़, जितने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उन्हें एक सफ़े पर लिख लिया जाता है सेंटेंसेस की सूरत में, और फिर उन सेंटेंसेस को फॉलो किया जाता है. मजमून में तमाम तर डिटेल उन सेंटेंसेस से रिलेटेड होती है. मिसाल के तौर पर आपने एक मजमून लिखना शुरू किया है, सफ़े पर सबसे ऊपर आप उस मजमून का नाम लिखते हैं XYZ ऐसे जो भी है. फिर उस मजमून का नाम यानी उस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो स्केच किया है, जो आइडियाज़ कलेक्ट किया है अपने जहन में, उनको आप सेंटेंसेस की सूरत में 1 2 3 की तरतीब से लिखते हैं. मसलन सपोज फ़र्ज़ करें कि आपकी पहली आउटलाइन है इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, तीसरे नंबर पर इट्स गुड क्वालिटीज़, चौथे नंबर पर इट्स बैड एस्पेक्ट्स, इसके बुरे पहलू. उसके बाद आप अगले 5वें नंबर पे सजेशंस का एक आउटलाइन, एक हेडिंग बना देते हैं और आखिर पे कंक्लूजन. ये आउटलाइंस हैं जो कि आपने नंबरिंग के साथ लिखी हैं. और आपका तमाम तर मजमून इन आउटलाइंस को फॉलो करता है. इसका फ़ायदा क्या होता है आइए इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं. Predefined outline keeps the writer on track and he does not beat about the bush. Similarly, it gives the reader a glimpse of the topic he is going to study in detail. इससे लिखने वाले को फ़ायदा ये होता है कि वो ट्रैक पर रहता है, अपने मजमून में वही कुछ लिखता है जो उसने आउटलाइंस में डिसाइड कर लिया है. He does not beat about the bush मतलब वो इधर उधर की बातें नहीं करता. और मजमून पढ़ने वाले को ये फ़ायदा होता है कि उसे आउटलाइंस पढ़कर समझ आ जाती है कि उसको ये मजमून पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये आउटलाइंस उसके लिए मजमून का एक्सरे साबित होता है. अगली चीज़ है जी आइडियाज़. सब्जेक्ट एक शख्स ने सिलेक्ट कर लिया, आउटलाइन बना ली, अब आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं कि किस तरह के आइडियाज़ वो शख्स अपने मजमून में शामिल करेगा अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए. Once you have chosen the subject, your next step is to collect ideas to write a comprehensive essay. अगला स्टेप क्या है कि आपने आइडियाज सिलेक्ट करने हैं, एक
اچھا سا مضمون لکھنے کے لیے ٹو کلیکٹ آئیڈیاز یور یو شوڈ اسٹڈی بکس آف ریلیٹڈ لٹریچر نیوز پیپرز اینڈ میگزینس انٹرنیٹ آلسو پرووائڈس یو الاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ اینی ٹاپک. اب جب کہ آپ نے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اب آپ آئیڈیاز لیتے ہیں. آئیڈیاز لینے کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنا ہے, اخبار, رسالے, اور انٹرنیٹ سے بھی آپ کو کافی مدد مل جاتی ہے. آئیڈیاز کلیکٹڈ فرام ڈفرینٹ سورسز ناٹ اونلی ایکسپینڈ یور نالج بٹ آلسو enable you to describe some of your old ideas which were once very dear to you. یہ لفظ ڈسکرائب نیچے ڈسکارڈ تھا. میں اس لائن کو آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس, میں آپ کے لیے یہ آئیڈیاز کلیکٹڈ فرام ڈفرینٹ سورسز یہ سینٹینس میں آپ کے لیے پڑھا تو اس میں ایک لفظ ڈسکارڈ میں نے درست کیا تھا, جس کی بنا پر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. آئیڈیاز کلیکٹڈ from different sources not only expand your knowledge but also enable you to discard some of your old ideas which were once very dear to you. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب اسٹڈیز کرتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, انٹرنیٹ پڑھتے ہیں, تو کچھ نئے آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں اور کچھ پرانے آئیڈیاز کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو کسی زمانے میں آپ کو بڑے عزیز تھے اور آپ کا خیال تھا کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ بیسٹ ہے, لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں, اس میں خامی ہے, آپ نے جو تصور بنایا ہے وہ غلط ہے. لہٰذا اسٹڈیز کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے. The ideas you are going to include in your essay depends on the type of topic subject you have selected to write an essay. The ideas you are going to include in your essay, جو ideas آپ کو اپنے مضمون میں شامل کرنے ہیں, depend on the type of topic you have selected to write an essay. اس کا انحصار ہے, اس کا تعلق ہے آپ کے ٹاپک سے کہ آپ نے کس نوعیت کا ٹاپک لیا ہے. سپوز آپ کا ٹاپک سائنس سے متعلق ہے تو اس میں سائنٹیفک جرنلز کا ریفرنس ہوگا, ڈیفینیٹلی کچھ ایکسپیریمنٹس کا ذکر ہوگا. اگر سیاست سے متعلق آپ کا ٹاپک ہے تو اس میں ہسٹری کے کچھ واقعات کا ذکر ہوگا جو کہ آپ کے ملک کی سیاست میں جو واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں ان کا ذکر ہوگا, کچھ سیاستدانوں کا ذکر ہوگا. اس طرح کے آئیڈیاز آپ اس میں پوٹ کریں گے. آئیڈیاز کے بعد آ جاتا ہے جی ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا کلیکشن میں کہا ہے کہ آفٹر یو ہیو ڈیسائیڈیڈ وٹ آئیڈیاز یو آر گوئنگ ٹو انکلوڈ ان یور ایسے, سوری میسج نہیں, ایسے, after you have decided what ideas you are going to include your essay, your next task is to determine where from data is coming to support and prove your ideas. اگلا کام آپ کا کیا ہے کہ آپ نے آئیڈیاز کی سلیکشن کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ ان آئیڈیاز کو پروف کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا کہاں سے ملے گا. یو آر سپوزڈ ٹو گیدر فیکٹس, فگر, کوٹیشنز اینڈ ادر ڈیٹیلز ٹو سپورٹ یور ٹاپک. خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو فیکٹس تلاش کرنا ہے, فگرز, کچھ کوٹیشنز چاہیے اور دوسری کئی طرح کی ڈیٹیلز چاہیے تاکہ آپ اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کر سکیں. ڈیٹا کوڈ بی گیدرڈ فرام بکس, نیوز پیپرز, آرٹیکلز, انٹرنیٹ ریسورسز اینڈ تھرو ڈسکشن سے بھی, اور باقی ان تمام سورسز سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹا بہت اہم چیز ہے مضمون کے لیے. اس کی امپورٹنس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایک محل بنانا ہے, بہت بڑا اور بہت خوبصورت محل بنانا ہے. اس نے سارا میپ بنوایا, کسی آرکیٹیکٹ سے کہہ کر نقشہ بنوایا, آؤٹ لائنس بنوائی. اب سب کچھ پیپر ورک تیار ہے. اس محل کو بنانے کے لیے جو میٹیریل درکار ہے وہ کہاں سے ملے گا, وہ اس کے ملک کے اندر ہے, اسے امپورٹ کروانا پڑے گا, فیکٹری والے کو آرڈر دے کر اسپیشلی بنوانا پڑے گا. یہ سب کچھ اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے, تلاش کرنا ہے, میٹیریل کلیکٹ کرنا ہے. جب سارا میٹیریل ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے تو اس کے بعد کنسٹرکشن شروع ہوتے ہیں. اسی طرح سے
مضمون لکھنے کے لیے آپ نے آئیڈیاز پہلے اپنے ذہن میں سلیکٹ کیے کہ مجھے یہ آئیڈیاز پیش کرنے ہیں. سب سے پہلے ٹاپک لیا, پھر اس سے ریلیٹڈ آئیڈیاز اپنے ذہن میں اسکیچ آؤٹ کیے. اب ان سے متعلق ڈیٹیل آپ کو کلیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے, پڑھنا پڑتا ہے. اگلی چیز ہے ارینجمنٹ. جب آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تو ان کو ارینج کیسے کرنا ہے, یہ ایک فن ہے. یہاں پر آ کر بڑے بڑے فنکار ہار مان جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں. آئیڈیاز کو ترتیب سے لکھنا گویا کہ صفحے پر موتی پرو دینے جیسا ہوتا ہے. اب ارینجمنٹ آف آئیڈیاز کو پڑھتے ہیں. After you have collected data, arrange it. The best way of arranging data is to make a rough draft of essay. کہا گیا کہ جب آپ نے آئیڈیاز کو کلیکٹ کر لیا ہے تو اب اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے, اور ڈیٹا کو ارینج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک رف ڈرافٹ بنا لیں. اس کے لیے arrangement of ideas is essential for the composition of a good essay, because the order in which you present your ideas is as important as the ideas itself. آئیڈیاز کی ارینجمنٹ بڑی اہم ہے, کیونکہ جتنا اہم آئیڈیاز ہوتے ہیں اتنا ہی اہم ان کو صحیح جگہ پر لکھنا اہم ہوتا ہے. اگر آپ کے آئیڈیاز میں ترتیب نہیں ہے تو آپ کا مضمون وہ ایفیکٹ جنریٹ نہیں کرتا, پڑھنے والے کو اس طرح سے متاثر نہیں کرتا جیسا کہ آپ نے تصور کیا تھا. Some writers have ideas and knowledge and they gather data from newspaper, books, internet and articles but fail in arranging it. یعنی کچھ لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان آئیڈیاز سے ریلیٹڈ وہ ڈیٹا بھی تلاش کر لیتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ, لیکن اس ڈیٹا کو ارینج کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. وہ بات جو کہ ان کو انٹروڈکشن میں کہنی چاہیے تھی وہ کہیں باڈی آف ایسے میں گم کر دیتے ہیں, اور جو باتیں ڈیٹیل میں آنی چاہیے تھی, باڈی آف ایسے میں آنی چاہیے تھے, ان کو کہیں کنکلوژن والے پیراگراف میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اس طرح سے ان کا مضمون خراب ہو جاتا ہے. نیکسٹ لائن پڑھتا ہوں جی. The essay which has deranged ideas is like a junk yard. تو وہ مضمون جس میں آئیڈیاز deranged ہے, بکھرے ہوئے ہیں, وہ ایک جنک یارڈ کی طرح سے ہوتا ہے, کباڑ خانے کی طرح سے ہوتا ہے. where everything is at 6s and 7, جہاں پر ہر سب کچھ بکھرا ہوا ہے. while an essay with properly arranged ideas is like a drawing room where everything is in its appropriate order. The more your ideas are arranged, the better your essay. تو مثال بڑی خوبصورت دی گئی کہ وہ مضمون جس میں آئیڈیاز بکھرے ہوئے ہیں اس کی مثال ایک جنک یارڈ جیسی ہے, کباڑ خانے جیسی ہے, اور وہ مضمون جس میں آئیڈیاز ترتیب سے ہیں اس کی مثال ایک ترتیب سے لگے ہوئے آرڈرلی ڈرائنگ روم جیسی ہے. تو جتنے زیادہ ارینجڈ آپ کے آئیڈیاز ہوں گے اتنا ہی اچھا آپ کا مضمون ہوگا. اس کے بعد پراپر لینگویج آ جاتی ہے. پراپر لینگویج آپ کے مضمون کی ڈیکوریشن کا کام کرتی ہے. پراپر لینگویج کا استعمال پڑھنے سے پہلے میں ایک مثال سے اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ پراپر لینگویج کا استعمال ایک بلڈنگ پر ہونے والے پینٹ جیسا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ ایک شخص نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو بڑا خوبصورت عالیشان محل بنوانا ہے, اس کے لیے سارے میٹیریل اس نے کلیکٹ کر لیا, محل بنا لیا, بلڈنگ کھڑی ہو گئی, لیکن آئی کیچنگ کلرز وہ شخص استعمال نہ کروا سکا. کلر کمبینیشن ایسا نہ تھا کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگتا, بلکہ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ عجیب پہاڑ سا کھڑا ہے, کنکریٹ کا ڈھیر سا کھڑا کر دیا ہے. تو وہ چیز اس کے محل کی خوبصورتی کو خراب کر دیتی ہے. اس کا لگایا ہوا پیسہ, اس کا صرف کیا ہوا ٹائم, اس کی انرجیز سب ضائع جاتی ہیں. اسی طرح سے ارینجمنٹ آف لینگویج آپ کے مضمون کی کھڑی ہوئی بلڈنگ کی اٹریکشن ہے. اگر آپ کے الفاظ اپروپریٹ نہیں ہیں, مناسب الفاظ نہیں ہیں, تو آپ کے مضمون کی روح مر جاتی ہے, اس کا پیغام دل کی ان گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک آپ اس کو پہنچانا چاہتے تھے. پراپر لینگویج کی ایک اور مثال میں لاسٹ پہ پیش کروں گا, پہلے اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. Appropriate language is needed to compose a good essay. Proper language is free from grammar mistakes, punctuation and spelling mistakes. The language of essay could be
decorated with idiomatic phrases and quotations. Proper language also highlights the academic status of the writer. तीन बड़े अहम पॉइंट्स बताए गए यहाँ तक इन तीन लाइंस में। नंबर एक कि आपकी लैंग्वेज ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशन मिस्टेक्स से पाक होनी चाहिए। इन गलतियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक राइटर के करीब। छोटे लेवल का एक स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करे तो काबिल कबूल है, राइटर के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। दूसरी चीज़, आप अपने मजमून की लैंग्वेज को फ्रेजेस के साथ, कोटेशंस के साथ, और अगर साइंटिफिक ऐसे है तो एग्जांपल्स एंड फार्मूलाज के साथ सजा सकते हैं। इसमें आप इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तिलाहात जिन्हें टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं, आप टर्मिनोलॉजीज़ का, इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके मजमून का टॉपिक क्या है, उसकी नौइयत क्या है। वैसे अगर लैंग्वेज सादा आसान हो तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद कहा गया कि द लैंग्वेज ऑफ एन ऐसे कैनॉट बी परफेक्ट विदाउट द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वर्ड्स। जब तक आपके अल्फाज प्रॉपर नहीं हैं, आपके मजमून में जान पैदा नहीं होती। द राइटर शुड यूज वर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द टॉपिक ऑफ ऐसे। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि आपकी वर्डिंग बड़ी मुनासिब होनी चाहिए। लिटरेरी ऐसे इन्वॉल्व्स लिटरेरी वर्ड्स वाइल अ साइंटिफिक ऐसे इन्वॉल्व्स साइंटिफिक टर्म्स, फार्मूलाज एंड वर्ड्स। ये इसकी मिसाल है कि अगर आप लिटरेरी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें बड़े खूबसूरत शायराना अल्फाज का इस्तेमाल करें। अगर आपका मजमून साइंस से रिलेटेड है तो उसमें साइंस की कुछ टर्म्स इस्तेमाल करें, फार्मूला से इस्तेमाल करें। द एग्जाम्पल ऑफ गुड वर्ड्स इज लाइक दैट ऑफ अ गुड ड्रेस विच इनहेंसिस द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। सिमिलरली सिलेक्टेड वर्ड्स ब्यूटिफाई योर ऐसे। और आखिर में मिसाल ये दी गई है कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल ड्रेस की मानिद होता है कि जितना अच्छा लिबास किसी ने पहन रखा होगा, अच्छे से मुराद कीमती नहीं है, बल्कि अच्छा लिबास वो जो कि आपके जिस्म की बनावट के मुताबिक फिटिंग में हो, उसका कलर कॉम्बिनेशन सही हो, और वो ना तो बहुत लूज हो ना बहुत टाइट हो, रीजनेबल हो, प्रॉपर हो, वो जिस्म पर अच्छा लगता है, पहना हुआ जचता है। इसी तरह से लैंग्वेज अगर मजमून के टॉपिक की मुनासबत से है, सब्जेक्ट की मुनासबत से है, तो वो अच्छी लगती है। उससे आपके मजमून में एक वज़न पैदा होता है, अट्रैक्शन पैदा होती है। प्रॉपर लैंग्वेज के बाद बिगनिंग और एंडिंग बड़ी अहम चीज़ होती है। मैं इस पर मैं इस पैराग्राफ को, बिगनिंग एंड एंडिंग वाले पैराग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पैराग्राफ लैंग्वेज से पहले हो तो बहुत अच्छा लगता है। जी, लैंग्वेज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, पहले बिगनिंग और एंडिंग होनी चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि आपके मजमून का स्टार्टिंग पैराग्राफ क्या हो, आपकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए। ये बड़ा अहम होता है, इसकी अहमियत को पढ़ते हैं। Two most important parts of an essay are its beginning and ending paragraph. You may have heard the old saying, first impression is the last impression. This old saying befits the quality of the starting paragraph of essay. कहा गया कि फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ बड़े अहम होते हैं। स्टार्टिंग पैराग्राफ से मुतलिक एक कहावत, एक कॉल कहा गया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, के पहला तासुर हमेशा कायम रहता है। और एंडिंग पैराग्राफ के लिए द सेकंड ओल्ड सेइंग इज यो यू रिमेंबर बेस्ट व्हाट यू रीड लास्ट। जो कुछ आप आखिर में पढ़ते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। और ये कोटेशन लास्ट या एंडिंग पैराग्राफ के लिए है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको लिख देता हूँ।
दिस कोटेशन इज फॉर एंडिंग पैराग्राफ. नेक्स्ट देखते हैं जी. ऑफन द फर्स्ट पैराग्राफ डिटर्मिन्स whether the reader will read full essay, skim it or will discard it. फर्स्ट पैराग्राफ से ही रीडर पढ़ने वाला डिसाइड कर लेता है. एक मजमून वाली किताब उठाई किसी शख्स ने, उसमें एक मजमून उसको नज़र आया, उसका जी चाहा कि इसको पढ़ना चाहिए. पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही पढ़ने वाला शख्स रीडर ये डिसाइड कर लेता है कि उसको ये पैराग्राफ, उसको ये मजमून सारा पढ़ना चाहिए, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए कि चलो फुर्सत में पढ़ेंगे, या फिर उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए. ये फर्स्ट पैराग्राफ की पोटेंशियल है कि वो पढ़ने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है. द राइटर ऑफ एन एसे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ हिज एसे. लिहाजा राइटर को अपने आगाज और एंड से मुतालिक बड़ा मुहतात रहना चाहिए. इन द बिगनिंग द राइटर शुड ट्राई टू अट्रैक्ट द रीडर. शुरू में वो रीडर को अट्रैक्ट करता है. ही एक्सप्लेन्स द टॉपिक. द एंड कंक्लूड्स द एसे. जबकि एंड क्या करता है, मजमून का अंजाम है. एंड ड्रॉज अ कंक्लूजन. द गुड स्टार्ट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड अ गुड एंड समराइजेस द होल डिस्कशन एंड ड्रॉज अ कंक्लूजन. ये इनकी अहमियत है जनाब कि पहले पैराग्राफ में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. अगर अगर पहला पैराग्राफ अट्रैक्टिव होगा तो पढ़ने वाले का जी चाहेगा कि वो पूरा मजमून पढ़े, अदरवाइज वो इसको यहीं पे छोड़ देगा. और एंडिंग में लास्ट पैराग्राफ में मजमून को कंक्लूड किया जाता है, एक नतीजा अखज़ किया जाता है, उसमें कोई सजेशन भी हो सकती है. ओके, प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ एसेस आ जाती हैं. यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि जब आपने एक मजमून लिखना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. वैसे अगर कोई आपसे पूछे तो एक मजमून के 3 हिस्से होते हैं. इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ एसे एंड कंक्लूजन. ये 3 हिस्से होते हैं. अब ऐसे की टाइप्स हैं जी. एसेस आर जनरली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज. तो इसकी 6 कैटेगरीज हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी कैटेगरीज आज ही आपके लिए डिस्कस कर दूँ और बड़े आसान लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको इसको इसकी समझ भी आ जाए. मेरा मकसद सिर्फ इस टॉपिक को ख़त्म करना नहीं है, मेरा मकसद ये होगा कि आपको इस टॉपिक की समझ भी आए. तो पहले नंबर पे है डिस्क्रिप्टिव एसेस. डिस्क्रिप्टिव एसेस क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एसेस गिव description of things and processes. Such essays might deal with static objects and situations. For example, our college, a rainy day. ये डिस्क्रिप्टिव मजमून क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करने से है, बयान करना. ये किसी प्रोसेस को, किसी मरहले को अपनी तकमील की तरफ जाता हुआ दिखाते हैं. आर कॉलेज और आर रेनी डे इसकी मिसालें हैं. अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच डिस्क्राइब्स समथिंग इन दिस जॉनरा. जॉनरा मीन्स होता है आइटम या स्टाइल, एक सिंफ. The writer describes an object, a person, a place, an experience, and a situation. The writer gives a sensory touch to his piece of writing. बड़ी अहम बात कही गई कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में राइटर डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी एक्सपीरियंस को. और जब राइटर डिस्क्राइब कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है उस चीज़ को, तो वो एक सेंसरी टच देता है अपनी राइटिंग को. सेंसरी टच से मुराद ये कि जो कुछ लिखा जा रहा है, एक पढ़ने वाला जो कुछ पढ़ रहा है वो उसे अपनी नज़रों के सामने महसूस करता है. मसलन अगर कोई राइटर रेलवे स्टेशन का मंजर क्रिएट करता है, उसका मजमून है आ रेलवे जर्नी, तो पढ़ने वाला रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म को अपनी आंखों के सामने देखता है. सेंस ऑफ साइट एक्टिवेट होती है. अगर कोई शख्स स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार से मुतलिक मजमून दिख रहा है, उसमें वो फूलों का और उनके रंगों का जिक्र करता है, तो उसका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला उन फूलों की खुशबू को महसूस करे. ये सेंसरी टच है जिसमें हमारी 5 सेंसेस एक्टिवेट होती हैं. और इसकी तफसील में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जॉन कीट्स को पढ़ा हुआ है और जॉन कीट्स से मुतल्लिक मशहूर है कि ही इज़ अ सेंसुअस पोइट. अच्छा, इसका लास्ट सेंटेंस है The reader uses 5 senses of touch, taste, smell,
ہیئرنگ اینڈ سائٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹاپک آف ایسے. اور اس طرح کی تحریر کو پڑھنے کے دوران پڑھنے والا اپنی 5 سینسز کو استعمال کرتا ہے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے. اب اس کی کچھ ایک کوالٹیز ہیں کہ جناب ڈسکرپٹیو ایسیز کی کیا کوالٹیز ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں, اچھائیاں کیا ہیں. فرسٹ کوالٹی آف اے ڈسکرپٹیو ایسے از دیٹ اٹ از ریٹن ان کلیئر اینڈ کنسائز لینگویج. واضح لینگویج میں لکھا جاتا ہے. کلیئر لینگویج means the use of simple and easy words. concise means to say what you want to say in the fewest possible words. یعنی لفظ سادہ اور آسان ہوتے ہیں اور بات کو کم از کم لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے. سیکنڈ کوالٹی آف ڈسکرپٹیو ایسے از دیٹ imagery is used to make things seem real and remarkable. اس میں imagery کا images کا استعمال ہوتا ہے. the writer creates a word picture of the object he is describing. اور جو منظر بیان کیا جا رہا ہے لفظوں سے اس کی تصویر بنا دی جاتی ہے. اس سے متعلق ہم نے اوپر پڑھا تھا, سینسری ٹچ کا ذکر پڑھا تھا. the use of the 5 senses is another quality of the descriptive essay. next ہے جی narrative essay. نیریٹو ایسے ٹیلز اے اسٹوری. نیریٹو ایسے کیا کرتے ہیں, کہانی سناتا ہے. گویا کہ ایک معاملہ تھا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا تھا, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. پڑھنے والا گویا کہ آپ کو سن رہا ہے, اب بول رہے ہیں وہ آپ کو سن رہا ہے. یہ نیریشن ہے. دیر از موومنٹ ان اے نیریٹو ایسے. ایونٹ could be real or imaginary but it is narrated in chronological order. تو کہا گیا کہ نیریٹو ایسیز میں عام طور پر کوئی ایونٹ, کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ حقیقی ہو سکتا ہے, وہ فرضی ہو سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کرونولوجیکل آرڈر میں پیش کیا جائے, یعنی ڈیٹس کی ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش کیا جائے. نیریٹو ایسیز آر ریٹن ان دا مینر آف اے رپورٹ اور اے اسٹوری اینڈ دا ریڈر از آلویز keen to know what happens next. یہ بڑی اہم بات ہے کہ نیریٹو ایسے کو ایک سٹوری کے انداز میں لکھا جاتا ہے اور پڑھنے والا ہر فقرے کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ اگلے فقرے میں کیا ہوگا, اگلے پیراگراف میں کیا ہوگا. The reader is introduced to the idea or incidents of the essay and to characters if there are some. Sentences are constructed to connect different events with one another. They keep the reader following the story. It has a conclusion that ends the story and provides a moral lesson, a revelation or a prediction. The examples of narrative essays are. تو اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ نیریٹو ایسے یوں لکھا جاتا ہے گویا کہ ایک کہانی لکھی جا رہی ہے اور پڑھنے والے کا انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے ہر ایک سینٹینس کے ساتھ. آخر میں کنکلوژن بھی ہوا کرتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے, ریلوے جرنی, مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج, مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج. اس میں ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ جب وہ پہلے دن کالج گیا تو اس کی فیلنگز کیا تھی, کالج کی بلڈنگ کیسی تھی, اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے, یعنی لفظوں سے ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ وہاں پر فرسٹ ایئر فول کیسے کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں نیریشن میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے جی ریفلیکٹیو ایسیز, ریفلیکس کرنے والا کسی منظر سے متعلق. A reflective essay constitutes a critical examination of an experience. اس میں کسی تجربے, کسی ایکسپیرینس کو انالائز کیا جاتا ہے. A reflective essay is akin to diary writing. Akin to مطلب ہوتے ہیں ایک جیسا ہونا. کہا گیا کہ ریفلیکٹیو ایسے بالکل ایسے ہے جیسے کہ ڈائری لکھی جاتی ہے. اچھا جی, a reflective essay deals with ideas and opinions concerning a given topic. The ideas may be controversial, but it is a duty. But it is the duty of the writer to convince the reader with logic. Arguments are employed and debated. Ultimately, a sound conclusion emerges. The example of reflective essays are. اس پیراگراف میں ریفلیکٹیو ایسے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ کسی واقعے سے متعلق ہوتا ہے, کسی ایکسپیریمنٹس, کسی ایکسپیرینس سے متعلق ہوتا ہے. مثلا رائٹر اپنی زندگی کا کوئی واقعہ لے کر اس پر مضمون لکھتا ہے. اس کو ماضی میں کوئی تجربہ, کوئی تلخ تجربہ ہوا, اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا, اس کو ذہن میں لا کر اس کی یاد تازہ کر کے اس پہ مضمون لکھتا ہے. وہ جس کسی واقعے سے متعلق لکھ رہا ہے اس کو
پڑھنے والا ناپسند بھی کر سکتا ہے کہ پڑھنے والے کا اختلاف ہو رائٹر کے ساتھ، لیکن یہ رائٹر کی کوالٹی ہے کہ وہ اپنی بات کو اس طرح سے پیش کرے دلیل دے کر کے پڑھنے والا قائل ہو جائے۔ ریفلیکٹیو ایسیز کی مثال ہے جی اسٹوڈنٹس یونین، رول آف ویمن ان سوسائٹی۔ ظاہر ہے رول آف ویمن ان سوسائٹی پر لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا جدید سوچ رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ ویمن شوڈ کم آؤٹ آف دیئر ہاؤسز اینڈ شوڈ ٹیک پارٹ ان آل ایکٹیویٹیز آف لائف فار دا پروگریس آف دا نیشن۔ قوم کی ترقی کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر آنا چاہیے، ان کو تمام طرح کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ جبکہ ایک مذہبی ذہن رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ عورت تو پردے کے لیے بنی ہے، عورت کا دوسرا نام ہے پردہ، اس کو گھر سے باہر نہ نکالو، ان کو گھر میں چار دیواری میں رہنے دو۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ریفلیکسو ایسے لکھنے والے رائٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ایک ٹاپک سلیکٹ کرتا ہے تو پھر اس ٹاپک کو پڑھنے والے کو اپنے اس ٹاپک سے اپنی بات سے قائل کرے۔ دا ایڈوانٹیج آف ریفلیکٹیو ایسے از دیٹ اٹس رائٹر شیئرز ہز لائف ایکسپیرئنس ود ہز ریڈرز اینڈ دا چینجز دیٹ ہیو براٹ ان ہز لائف۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رائٹر اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اس واقعے کے بعد اس شخص کی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہوئی ان کا ذکر کرتا ہے، اور ان کو ایک سبق بنا سکتا ہے دوسروں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، کہ پڑھنے والوں میری زندگی سے سبق سیکھو۔ اس کے بعد ہے جی اسٹیپس ٹو رائٹ ریفلیکٹیو ایسیز۔ یہ ٹاپک اسٹیپس ٹو رائٹ ریفلیکٹیو ایسیز، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اگر اس کی تفصیل میں گئے تو پھر باقی ٹائپس رہ جائیں گی، اس کو آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ میں پیجز آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اسٹل کر رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ کو آج اس کے نوٹس بھی مل جائیں گے واٹس ایپ گروپ میں۔ تو اس کے اسٹیپس میں کیا جی کمپیئر نہیں، اچھا یہ ایک پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، اس پیراگراف کو آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ میں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے پہ آ رہا ہوں۔ تو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے ایک ایسا مضمون ہے جس میں دو آبجیکٹس کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے، یا پھر ان کا کنٹراسٹ ہوتا ہے، ان میں تضاد، ان میں فرق پیش کیا جاتا ہے۔ اب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے انالائزز ٹو سبجیکٹس either by comparing them with each other or by contrasting them or both۔ comparison and contrast ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو دو چیزوں کو موازنہ ہوتا ہے یا ان کے درمیان میں تضاد فرق ظاہر کیا جاتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کمپیریزن بھی ہوتا ہے، کنٹراسٹ بھی ہوتا ہے۔ the purpose of this essay is to illustrate subtle differences or unobserved similarities between two objects۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو سملیرٹیز ہیں کسی دو چیزوں میں ان کو پیش کیا جائے، یا پھر جو بڑی باریک سے اختلافات ہیں ان کو پڑھنے والے کے سامنے پیش کیا جائے۔ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے فوکسز آن ہاؤ ٹو تھنگس آر سملر اور ڈفرینٹ۔ We can compare a number of items including theories, events, books and people for example۔ تو کہا گیا کہ اس میں ہم کسی ایک نظریے کو کسی دو نظریات کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں، کوئی سی دو کتابوں کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں، دو مختلف طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا موازنہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی اگزامپل دی گئی، اگزامپل بڑی اہم ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ کمپیئر World War I with World War II اینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی سملیرٹیز بٹوین دیم۔ کہا گیا کہ دو ورلڈ وارز کو کمپیئر کریں اور دیکھیں ان دونوں میں سملیرٹیز کیا ہیں۔ بھائی سملیرٹی یہی تھی کہ اس دونوں میں انسانیت کی تباہی ہوئی، بے تحاشا لوگ مرے۔ اس کے بعد کنٹراسٹ World War I with World War II اینڈ ہائی لائٹ میجر ڈفرینسز بٹوین دیم، کہ ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں ان دونوں میں فرق کیا تھے، کنٹراسٹ کیا تھے۔ تو کنٹراسٹ یہ تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار لڑی گئی تو اس میں ٹیکنالوجی ذرا جدید ہو چکی تھی، اس میں تباہی زیادہ ہوئی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کی میڈیا کوریج نسبتاً زیادہ تھی کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں اتنی میڈیا کوریج نہیں تھی۔ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ سائنس ایجوکیشن ود آرٹس ایجوکیشن۔ اس وقت تیسری طرح کا مضمون یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ایجوکیشن کو آرٹس ایجوکیشن کے ساتھ کمپیئر بھی کرنا ہے، پھر ان کا کنٹراسٹ بھی کرنا ہے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف ٹو آرگنائز There are two ways to organize a compare and contrast essays۔ اب کہا گیا کہ دو طریقہ کار ہیں compare and contrast ایسے کو لکھنے کے لیے، اور یہ جو دو میتھڈز ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ بعض کو اس پہ ایک شارٹ کویسچن پوچھا جاتا ہے،
پوائنٹ بائی پوائنٹ میتھڈ یہ ہے کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ میتھڈ alternates argument about the object under discussion. The pattern is as follows: point 1, discuss object A pattern; point 2, discuss object B. پوائنٹ بائی پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دو آبجیکٹس سامنے رکھے ہیں، ان کو کمپیئر کرنا ہے، تو ایک فکرہ آبجیکٹ اے سے متعلق ہے، دوسرے فکرے میں آبجیکٹ بی کی کوالٹی پیش کر دی جائے، اس طرح دونوں آبجیکٹس پیرالل چلتے ہیں، برابر برابر چلتے ہیں۔ This method is easy to understand because similarities and differences are next to each other. اس کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ اختلافات یا similarities برابر برابر پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد block method ہے۔ The block method presents all arguments related to A and then compares or contrasts them to argument related to B. Its pattern is as follows. Block method میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آبجیکٹ A کو تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے، پھر آبجیکٹ B کی باری آ جاتی ہے، اور اس کا میتھڈ کیا، پوائنٹ اے اباؤٹ اے پوائنٹس ٹو اباؤٹ بی ود ریفرنس ٹو اے۔ پہلے بلاک میں سارا ہی پوائنٹ اے کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے پوائنٹ میں سارا ہی آبجیکٹ بی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن پوائنٹ اے کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ Here are a few suggestions that will help you create a successful comparison and contrast essay. تو جو پوائنٹ بائی پوائنٹ میتھڈ ہے وہ بہتر ہے بلاک میتھڈ کی نسبت، کیونکہ بلاک میتھڈ میں پہلے ساری اے کی بات ہوتی ہے، پھر سارا آبجیکٹ بی کی بات ہوتی ہے، تو جب ہم آبجیکٹ بی پہ پہنچے تب تک آبجیکٹ اے ہمارے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے کو لکھنے کے لیے کچھ ایک اسٹیپس ہیں، جیسے کہ چوز اے ٹاپک دیٹ یو کین ارینج، ریمبر دیٹ یو جسٹ نیڈ ٹو لسٹ ہاؤ ٹو آبجیکٹس آر سملر اور ڈفرینٹ، ڈسکس بوتھ آبجیکٹس ایکولی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو دو ایسے آبجیکٹس لینا ہے جن سے متعلق آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہو، تاکہ آپ اس میں کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کر سکیں، کہیں راستے میں اٹک نہ جائیں۔ کنیکٹ یور آئیڈیاز بائی یوزنگ ٹرانزیشنل ورڈز اینڈ phrases that emphasize how items are similar or dissimilar۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹرانزیشنل ورڈز کا استعمال کریں تاکہ آپ کا مضمون، آپ کی بات موو ہوتی رہے۔ اور ٹرانزیشنل ورڈز کون سے ہوتے ہیں، جیسے کہ بٹ، ہاؤ ایور، دیر فور، ان دس وے، یہ ٹرانزیشنل ورڈز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی لٹریری ایسیز۔ لٹریری ایسے، A literary analysis essay is an academic assignment that examines and evaluates a work of literature or a given aspect of a specific literary piece۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ انالیسز ہوتا ہے کسی ٹاپک کا، اور عام طور پر یہ ایکیڈیمک حیثیت رکھتے ہیں، یعنی لٹریری ایسیز اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ It tells about the idea or theme of a book you have read۔ The literary essay may be about a book, a pen, a poem, a novel, or any other literary topic۔ Literary essay is a critical interpretation of a literary work۔ In a literary essay, the writer provides his own opinion or formal interpretation of the topic parts of a literary essay۔ تو پیراگراف میں کہا گیا کہ لٹریری ایسے میں آپ کسی آبجیکٹ کو اینالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کتاب ہو سکتی ہے، کوئی ناول ہو سکتا ہے، کوئی نظم ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کسی شاعر کے موڈ آف رائٹنگ پر بھی لٹریری ایسے ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں وہ ہے جی انٹروڈکشن ہے، تھیسس ہے، دا باڈی آف ایسے ہے، کنکلوژن ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ تھا لٹریری ایسے کے پارٹس، یہ کسی بھی ایسے کے پارٹس ہوتے ہیں، انٹروڈکشن ہے، تھیسس ہے، باڈی آف ایسے اور کنکلوژن، یہ کسی بھی ایسے کے حصے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس مضمون میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تبدیلی کر رہا ہوں۔ لکھا گیا کہ ان آرڈر ٹو بی کمپلیٹ اینڈ کنونسنگ اے لٹریری ایسے مسٹ کنکلوڈ دا فالوئنگ پارٹس۔ ایک لٹریری ایسے میں یہ حصے ہونے چاہیے۔ وہ کون سے جی؟ انٹروڈکشن پرووز دا provides the reader a clear and specific direction of your essay, so the writer of essay، یہاں پر میں لفظ literary نکال رہا ہوں کیونکہ اس پیراگراف کو میں مضمون کے شروع میں رکھ رہا ہوں۔
should clearly introduce the topic, the work and the literary work and the author. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مضمون لکھ رہا ہے وہ اپنے ٹاپک کو، اس کام کو یا آتھر کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. اس کے بعد تھیسس ہے. دا تھیسس اسٹیٹس دا مین پرپز آف ایسے. اٹ از اسٹیٹڈ ان دا لاسٹ سینٹینس آف یور انٹروڈکشن اینڈ آنسرز دا کویسچن. اس میں تھیسس پیش کیا جاتا ہے اور پہلے پیراگراف کی آخری لائن میں ہوتا ہے. تھیسس کیا ہے؟ اس کو ہم یوں سمجھ سے لکھا گیا اینڈ آنسر دا کویسچن. یعنی پہلے پیراگراف میں آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ وائی دس بک، وائی دس پوئم، وائی دس ناول. اس وائی کا جواب ہوتا ہے کہ میں اگر اس کتاب کا، ناول کا انالیسس کر رہا ہوں تو اس کی یہ ریزن بھی ہے. یہ تھیسس ہوتا ہے. یہ پہلے پیراگراف میں ایک سنٹینس ہوتا ہے، یہ علیحدہ سے ایک پیراگراف نہیں ہوتا. اس کے بعد باڈی آف ایسے آ جاتا ہے. Body of essay is composed of paragraphs which begins with the topic sentence and ends with linking sentences which introduce the next paragraph. The body of essay reserves to prove your thesis. In order to prove your thesis, you must develop and expand on the topic using examples and citations. تو جو آپ نے تھیسس پیش کیا تھا باڈی آف ایسے میں، اس کو پروف کیا جاتا ہے. باڈی آف ایسے میں پیراگرافس بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ، پوائنٹ بائی پوائنٹ اپنی بات کو کنکلوڈ کر سکیں. اور آگے کنکلوژن ہے جی. لاسٹ پیراگراف آف ایسے is called the conclusion. The first sentence of the conclusion is a restatement of your thesis. Do not introduce any new information in the conclusion. Restate your most important points as a means of bringing your argument to a close. Conclusion is the last stage to prove your points to the reader. تو کنکلوژن والے پیراگراف میں آپ اپنی اوپر والی بات کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں جو آئیڈیا آپ نے فرسٹ پیراگراف میں دیا تھا، یعنی اپنے مضمون کے ٹاپک کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں، لیکن آخر میں کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نئی تھیوری پیش نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے کو کنکلوڈ کرتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو یہ جو پارٹس ہیں یہ مضمون کے شروع میں ہونے چاہیے تھے. میں آپ کے سامنے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے شروع میں لے جا رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ اس کو میں نے شروع میں رکھ دیا ہے. Parts of an essay. In order to be complete and convincing an essay must include the following parts. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ ٹاپک آپ کے پاس پہنچے گا، اگر وہاں پر کہیں لفظ لٹریری اس میں آ جائے تو اس کو آپ نے نکال دینا ہے، کیونکہ یہ جو پارٹس ہوتے ہیں یہ تمام ایسیز کے لیے ہوتے ہیں، یہ صرف لٹریری ایسے کے لیے خاص نہیں ہے. اوکے، اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں جی. آج کے اس لیکچر کو ختم کر رہے ہیں آخری ٹائپ پڑھ کے، اور وہ ہے ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ بڑا اہم ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے. ایبسٹریکٹ ایسے کیا جی. این ایبسٹریکٹ از پلیسڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف اے ریسرچ پیپر. Its length is between 200 to 250 words. It describes what you have discussed in your paper. An abstract is the most important
important, and abstract is the most important part of a research paper, because very often the whole article is not studied. The members of the committee which has the authority to recommend grants very often go through the abstract only. एब्स्ट्रैक्ट क्या है, मैं यहाँ पर रुक इसको समझा दूँ आखिरी फिक्रा पढ़ने से पहले, कि जब कोई शख्स कोई रिसर्च पेपर लिखता है, कोई आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल लिखता है, तो उसके शुरू में एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो कि बामुश्किल आधे सफ़े का या 2 सफ़े का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस इदारे के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट में पूरे आपके मजमून का उतार चढ़ाव लिखा होता है कि आपका ये मजमून किस टॉपिक पे होगा, उसमें क्या कुछ होगा, दिस एंड दैट। और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जब कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ा जाता है मैगज़ीन में से, तो अक्सर उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के काबिल होगा या नहीं होगा। और स्टूडेंट्स रिसर्च प्रपोजल जब लिखते हैं तो उसका मकसद होता है फाइनेंशियल ग्रांट हासिल करना। ये बताया जाता है कि हम इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें इतने पैसे दरकार है, इतना वक्त चाहिए। तो जो कमेटी बैठती है आपकी रिसर्च प्रपोजल को एनालाइज करने के लिए कि ये एक्सेप्टेबल है, इस स्टूडेंट को वाकई ग्रांट देनी चाहिए या नहीं, तो अक्सर उस कमेटी के मेंबर्स भी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के, आपके पूरे रिसर्च आर्टिकल का सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट इस काबिल है कि वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके या नहीं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट की हैसियत है, अहमियत है। अब इसकी आखिरी 2 लाइन्स में पढ़ रहा हूँ। एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एबिलिटी ऑफ इट्स राइटर एंड एन एक्सरे ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट का एक एक्सरे पेश कर देता है। ये मजमून लिखने वाले की एबिलिटीज का भी एक नक्शा खींच देता है। इट इज रिकमेंडेड टू प्लेस इट इन द स्टार्ट ऑफ आर्टिकल बट टू एडिट इट इन द एंड। रिकमेंड ये किया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट होगा तो आपके मजमून के शुरू में, लेकिन सारा मजमून लिखने के बाद आखिर में आपने इसको एक बार फिर से पढ़ना है, इसको एडिट करना है। अदरवाइज आपका एब्स्ट्रैक्ट और आपका मजमून 2 मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, उनमें कुछ भी मैच करता हुआ नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपका आज का ये लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गया है। जी हाँ, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया। मुझे बर्दाश्त करने का, सब्र से सुनने का आपका बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।